اور اس بزم میں حاضر میرے مشائخ جناب حاجی محمد شفیع صاحب قبلہ اور اپنے محترم استاذی حضرت مولانا محمد نبی صاحب، سبحان اللہ، دیگر تمام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اس کا مجھے بھی احساس ہے کہ آپ حضرات بہت قیمتی وقت دے رہے ہیں اور رات کا اچھا خاصا حصہ جو ہے گزر چکا ہے۔ اگر ہمارے پرانے جو طلبہ ہیں ہمارے میں ادھر دھیان دے رہا تھا بھائی عزیز، آج میری طبیعت بڑی خوش ہوئی جی ماشاء اللہ، اور آج یہ میرے والد کا چہلم کا جلسہ ہے ماشاءاللہ، اور میں نے اپنے طلبہ سے، اپنے شاگردوں میں سے خصوصیت کے طریقے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ آج میرے والد کے 40ویں میں ایسا پرکیف سما ہے۔ بے شک انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اپنا کوئی معاملہ ہوگا تو کتنی رونق ہوگا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، حق اور سچ ہے، کڑوا سچ، یہ ان کی محبتیں ہیں، اور میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکالا۔ یہ لوگ یہاں تشریف فرما ہو، اور ایک تو یہ ہمارے مولانا محمد عمران صاحب، آپ سنو گے تو آپ کو بھی تبسم آئے گا، ہنسی آئے گی۔ ہم نے ان کو 8-9 کا بتایا تھا، ہمارے بچے نے فون کیا، یہ 7-8 کا سمجھے، تو یہ بجائے آج کے کل ہی سے تشریف فرما، اور دیکھا کتنی خوبصورتی سے اور کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور عمل میں، عمر میں، علم میں بے پناہ خیر و برکت۔ آمین اللہم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان اللہ مولانا العظیم، وبلغ رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سبحان اللہ، ہمت کیجئے، وقت تو بہت ہو گیا، تھکن بھی چہروں سے محسوس ہو رہی ہے، مگر کیا پتہ یہی رات ہماری آپ کی کامیابی کی سبب ہے۔ درود شریف کا ہدیہ بلند کیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نظر کہاں، ہر نظر کہاں اٹھے گی محشر کے دن۔ یہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ امام الفقہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر، اٹھے گی محشر کے
شک بے شک اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا بے شک خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا سبحان اللہ اور یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن میں چل جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اور موج قطرہ کے ہم سے نکل جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا سبحان اللہ موج قطرہ کے ہم سے نکل جائے گی رخ مخالف ہوا اور جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا اپنا بیڑا بھور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قاری خلیق احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ کریں گے وہ نام خدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا یقین ہے بے شک حق اور سچ اور یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر اور حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علم کا ساغر فیض کا دریا بستی بستی کریا کریا فیضان حضور مفتی اعظم ہند نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ یوں تو جیتا میں خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پل صراط کا نام تو آپ نے سنا ہوگا سبھی سنتے ہیں پل صراط سے گزرنا جیسے صراط ادب کو میں نشار بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے انجام پہ آدمی کی جس کی نظر ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ رب سلم و فرمانے والے ملے کیوں سجاتے ہیں دل تجھے سبحان اللہ دعا کرتے ہیں رب سلم کہنے والے ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ رب سلم و فرمانے والے ملے کیوں
سجاتے ہیں دل تجھے وسوسے ارے پل سے اتریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کام کہتا ہے پاؤں پھسل ذکر مصطفیٰ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر وقتہ فرماتے ہیں میرے مرشد الفاظ پہ آپ جو ہے غور کیجئے کیسا جو ہے جذبہ غلام ایک ایک لفظ سے جو ہے پھوٹا پڑتا ہے. بے شک بے شک. اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کون اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کون لو لگا تو صحیح شاہ لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے ارے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل روڑ کر پیاری چادر وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. درود شریف پڑھ لیں. سرائے عام ہے دنیا جو آئے مر کے چلے. سرائے عام ہے دنیا جو آئے مر کے چلے کوئی برے تو کوئی نیک کام کر کے چلے اور وہ جانے والا بڑا خوش نصیب ہے مظہر جو خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے چلے. انسان قدم قدم پر ناپائیداری حیات و کائنات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا رہتا ہے. قدم قدم پر جو ہے دنیا ناپائیدار ہے زندگی فانی ہے. ان چیزوں کا اپنی آنکھوں سے متعدد مواقع پر رات میں دن میں ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ اسے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اس درجہ منہمک ہو جاتا ہے اس کی چشم بصیرت پر پردے پڑ جاتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور اس کی نشاط انگیزیوں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب تصور موت و آخرت ذہن و فکر سے مفقود ہو جاتا ہے تو پھر معاصی کے جرائم کے دروازے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا انسداد جو ہے ان کا رک جانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ میں نے کسی عربی شاعر کے یہ اشعار بہت پہلے پڑھے اور سنے تھے کہ ہر روز ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا کرتا ہے اعلان کرتا ہے پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ عربی الفاظ سنا دوں کہتا ہے لہو ملک ینادی کل یوم
سبحان لدو للموت وابنو للخرابی. ہر دن فرشتہ اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے، ہمیں پتہ دیتا ہے، خبر دیتا ہے. کیا دیتا ہے خبر؟ کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور تباہ و برباد کرنے کے لیے بنائے گئے ہو. ہے نہیں؟ اور کیا کہتا ہے؟ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب بالتراب. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ اونچے اونچے محلوں میں رہنے والوں، بنگلوں میں، بلڈنگوں میں، کوٹھیوں میں عیش و آرام کرنے والوں، سنو، ایک دن ان قریب وہ آنے والا ہے کہ تمہیں زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا. مگر یہ تصور جو ہے اب ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ سوچ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان جو ہے روز بروز جو ہے وہ قعر مذلت میں جو ہے دھستا چلا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے، ابھی ہمارے کسی عالم نے کہا نہیں کہ شاید مولانا توفیق صاحب نے، کہ تعداد میں ہم کتنے 20 لاکھ یا 40 ہے، اور گنتی کہیں نہیں ہماری. کیوں گنتی نہیں؟ ارے پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نہ کھدے گل نہ ملی جب سے نشے من چھوڑا. اور ہم کہیں کہ نہ رہے ذلت خواری کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری خلیق صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت سے چہلم. سبحان اللہ. خلیفہ ہارون رشید کے صاحبزادے کا وصال. سنسان بیابان جنگلوں میں ایک کھنڈر میں خلیفہ جو بادشاہ وقت دربار میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سنی، دل پر خدا کا خوف ایسا غالب ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر کے وہ جنگلات میں نکل گئے. ہفتے میں ایک دن مزدوری کے لیے مقرر کر لیا، اس سے گزر اوقات ہوتی، باقی ایام اور اوقات میں جو ہے وہ عبادت و ریاضت الہی میں مصروف رہتے. سبحان اللہ. جس رئیس کے یہاں ملازمت کرتے تھے، کسی نے بتایا کہ تمہارا وہ مزدور آج بہت بیمار ہے. گئے، اس رئیس نے سنا تو قدرتی طور پہ جو ہے جب آدمی سے تال میل ہوتا ہے نا، چوکیدار بھی ہوتا ہے، تو قدرتی محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ تو دونوں نے دوڑ لگائی، جنگل میں پہنچے، دیکھا جا کے تو ایک کچی اینٹ پہ ان کا سر رکھا ہوا ہے، اور بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، کچی اینٹ پہ سر رکھا ہے، آنکھیں بند ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے جو ہے وقت گزر رہا ہے. رئیس نے جو ہے جا کر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، آنکھیں کھول دی، کہا نہیں، میرا سر اس اینٹ پہ رکھ دو، زانوں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے عزیز طلبہ موجود ہیں اور سب عالم ہیں. اور فرمایا یا صاحبی لا تعتذر لتناؤبی فالعمر ينفذ والنعم يزول. کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں میں جو ہے آ کر کے کہیں دھوکے میں مت پھنس جانا. دنیا کی دولت دیکھ کے، یہ دنیا کے جو ہے
ऐशो मसरत देख के, ये दुनिया की रंग रंगेलियां देख के, ये कोठे बंगले, ये महकमदा मकान और मालो जर सी मुजर देख करके कहीं धोखे में मत आ जाना। क्यों कि उम्र जो है वो फना होने वाली है और नेमतें जो है वो ज़वाल पजीर हो जाने वाली है। फिर क्या फरमाया? फिर उसने कहा वैज़ा अमलता जनाज़तन इलल कुबूर फालम बिअन्नका बादहा मामूलू। ऐ मेरे दोस्त, जब किसी जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जाए तो ये दिल में बसा ले कि जिस तरह आज मैं इस जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान में जा, कल ऐसे ही मेरे जनाजे को लेकर के लोग कब्रिस्तान में। मगर भूल कर कब्र की काली रातें कर रहे हैं उजालों की बातें, और दुनिया दुनिया है इनके लबों पर और उक़बा को भूले हुए। आला हजरत ने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में तवज्जो दिलाई। क्या कहा? उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये दो दिन की उजाली है, और अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता था। अरे खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली। मगर क्या है? दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह बरसोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़ खुदा खाया किया फरमान हक डाला किया, शुक्र करम कर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज तो बाल देखो, बाल लौंडों के और लौंडियों के। अल्लाहु अकबर। ऐसे खतरनाक पहचान ही ना हो कौन है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सुना दो जरा, सही कर। फैशन की तरक्की का बदला हुआ नक्शा है, समझ रहे? फैशन की तरक्की का बदला हुआ नक्शा है, और पहचानना मुश्किल है लड़की है कि लड़का है। नहीं है ऐसा, ऐसे ही है। और बिखरी हुई जुल्फे हैं कांधों पे बराबर से, किस तरह कोई जाने ये नर है कि मादा। आओ सच्चे मोमिनों की जिंदगी पढ़ो। सैयदुना हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला। ये हमारे सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया बरकातिया के जो है शेख व इमाम है, और इतनी बड़ी शान है। खुद फरमाते हैं कि कोई अगर मेरे नाम से अल्लाह से मांगे और उसे न मिले तो मेरा नाम सफ़े विलायत से उड़ा दिया। मारूफ करती रज़ी अल्लाह। तसव्वुर मौत व आखिरत देखो हमारे बुजुर्गों के दिलों पे। आज हम तो मियाँ मामला बड़ा खराब है हमारा। तशरीफ लिए जाते हैं मुसाहिबीन के साथ, मुतक़िदीन मुंतसिबीन साथ में हैं, और लोगों के साथ तशरीफ लिए जा रहे हैं, और देखते ही देखते तयम्मुम फरमाने लगे। लोगों ने कहा हुजूर दरिया दरिया सामने नजर आ रहा, पानी चलता दिखाई दे रहा, और आप जो है वो तयम्मुम फरमाने लगे। तयम्मुम तो ऐसे थोड़ी होता, तयम्मुम की जो शराइत है तो पाए नहीं जा रहे, और तयम्मुम की क्या जरूरत है? तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इरशाद फरमाते हैं लोगों दरियाए दजला नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या यकीन है कि वहां तक पहुंचने तक हम जिंदा हैं?
دریائے دجلہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اگر موت آ گئی تو دنیا سے بے طہارت جائیں. اللہ تصور موت و آخرت ان کے قلوب و اذہان پر جو ہے دل و دماغ پر نقش کالحجر ہوتا تھا. اور یہی میرے سرکار کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا، دلوں کو بھی جیسے لوہے پہ پانی لگ جائے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کو سیکل کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے جس سے صفائی کرتے ہیں؟ ریگ مال. تو اس کو جو ہے لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کے سیکل کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو ان کو سیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کیا جائے. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، کیونکہ یہی تو کام آنے. جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز ہوتی ہے، بائیں طرف روزہ ہوتا ہے، اور سر کی طرف جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، اور پاؤں کی طرف صدقہ و خیرات ہوتا ہے. جدھر سے ملائکہ عذاب آنا چاہتے ہیں چاروں طرف سے موقع نہیں ملتا. اور قرآن کریم میں بھی سورہ ملک جو ہے اس کے تعلق سے تو بڑی صراحتاً جو ہے فرمایا حدیث شریف میں کہ اس سورہ مبارکہ سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والی اور راحت پہنچانے والی کوئی صورت نہیں. جب اس کے پڑھنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور ملائکہ عذاب جو ہے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں روک دیتی ہے، دوسری طرف سے آنا چاہتے ہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے. وہ ملائکہ عذاب کہتے ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ارے ہم اسی کے حکم سے تو آئے ہیں جس کا تو کلام تو کہتی ہے ٹھہر جاؤ اور اس کے پاس نہ جانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر حدیث شریف میں آیا سرکار نے فرمایا کہ ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں ہمت و طاقت و جسارت نہیں کہ ایسا جھگڑا کر سکتے. اللہ کیا جھگڑا کرتی ہے؟ میں تیرا کلام ہوں، یہ مجھے پڑھتا تھا اس لیے اسے عذاب نہیں ہوگا، اور اگر عذاب ہوگا تو مجھے اپنے کلام سے چھین دینا. جب جو ہے بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، پروردگار عالم تو کریم ہے، دیکھتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جا ہم نے اسے بخشا. سبحان اللہ. پھر دوڑ کر جنت میں آتی ہے اور ریشمی لباس لیتی ہے، جنتی تکیے لیتی ہے، جنتی پھول اور خوشبوئیں لے کر کے قبر میں حاضر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور قبر میں حاضر ہونے کے بعد اپنے پڑھنے والے سے کہتی ہے مجھے دیر لگ گئی، تو گھبرایا تو نہیں تھا. دو رکوع کی ہے سورہ ملک، 2 رکوع کی. ہاں بک بک کرتا رہے گا رات کے 12 بجے تک، 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے. تو پھر اس کو جو ہے خوشبو میں ملبوس، ریشمی لباس میں ملبوس کرتی ہے، خوشبو میں بساتی ہے. اللہ اکبر. تو قرآن جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی دلوں کا میل دور کرتی ہے، دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، اور کثرت سے موت کو یاد کرنا بھی. اور حضرات ہم تو ایسے ایسے واقعات پڑھتے ہیں، ہمارے مولانا لوگوں نے تو بڑی گاڑی مطلب تقریریں کی ہیں ماشاءاللہ، بڑی جامع فکر انگیز. میں بالکل عام بھاشا میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے سیرت الصالحین کتاب ہے
اس میں ایک روایت پڑھی کہ ایک بادشاہ نے 1300 برس کی عمر پائی. 1300 برس. حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. آپ تشریف لیے جا رہے تھے جنگل میں، حضرت دانیال علیہ السلام. تو آپ کو ایک گنبد دکھائی دیا، ادھر سے آواز آئی، آپ نے دیکھا، سوچا کہ یہ کوئی مقبرہ ہے، اس کا گنبد ہے. تشریف لے گئے، دیکھا تو بڑی خوبصورت عمارت، بادشاہی محل سا معلوم ہوا. دیکھا کہ بڑا خوبصورت جو ہے تخت پڑا ہوا ہے اور اس پر ایک لمبی لاش پڑی. آواز آئی دانیال آؤ. تو اور اوپر گئے، دیکھا کہ مردے کے پہلو میں ایک لمبی تلوار رکھی ہوئی ہے اور اس پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ میں قوم